دے رہے ہیں اور قرآن کو سیکھنے، قرآن کے علوم کو اپنے سینے میں محفوظ کرنے کے لیے آپ جو یہاں پر آئے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی قربانی ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑنا، اپنے دوست احباب کو چھوڑنا، اپنی سہیلیوں کو چھوڑنا، ساری قربانیاں آپ کی ہیں، اور اس قربانی کے باوجود اگر کما حق اور تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو یہ ایسا ہے جیسا کہ ماں باپ کی اور والدین کی امیدوں پر پانی پلانا ہے۔ ماں باپ کی بہت ساری امیدیں ہم سے وابستہ ہیں، جڑی ہوئی۔ ماں باپ کی امیدوں کو پورا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ ان کی بلند امیدیں ہوتی ہیں کہ میری بچی پڑھ کر بڑی ہو اور معلمہ بنے، اس کی زندگی کے اندر دین آئے، اس کی زندگی کے اندر اخلاق آئے۔ وہ ساری امیدیں لے کر تمہیں یہاں پر بھیجا ہے۔ ان کی امیدوں پر پورا اترنا ہی ہمارا کام ہے۔ میرے مخاطب طالبات ہیں کہ ان کی امیدوں پر پورا اترنا، ماں باپ کی جو امیدیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کی امیدوں پر پورا اترنا۔ یہاں محنت ہمارے، یہاں پر ہماری سہیلی ہماری کتاب ہے، ہمارا قرآن ہے۔ ہماری دوستی قرآن کے ساتھ، ہماری دوستی کتاب کے ساتھ ہونی چاہیے۔ خوب محنت کر کے، جد و جہد کر کے علم حاصل کریں تاکہ ہم دنیا کے کونے کونے کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا نام پہنچائیں۔ اور اسی کے لیے سب سے پہلی جو میں آپ کو جو نصیحت کے طور پر ایک کہہ رہا ہوں وہ یہ کہ آپ محنت کریں اور ماں باپ کی جو امیدیں ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے اس کو مکمل کریں۔ دوسری بات، بادب بانصیب بے ادب بے نصیب۔ ادب ہماری زندگی کے اندر ہونا چاہیے۔ ہمارے معلم اور معلمہ جو ہمیں علم سکھاتے ہیں، جو ہمیں اخلاق سکھاتے ہیں، جو ہمیں عبادت کا طریقہ سکھلاتے ہیں، معاملات اور معاشرت کی زندگی ہمیں سکھاتے ہیں، ان کا ادب و احترام انتہائی ضروری ہے۔ ایک نہیں ہزار میں نے ان آنکھوں سے دیکھا ہے کہ بڑے ہوشیار تھے، قرآن کے حافظ ایسے کہ پیچھے سے اگر ان کو پڑھنا کہو تو پیچھے سے پورا قرآن پڑھ لیں۔ ذہانت اتنی تیز کہ ان کو بٹھاؤ آدھا گھنٹہ، آپ جو بھی کہو وہ سنا دیں، لیکن ادب کے اندر اتنے پیچھے تھے کہ ان کی آستین استاد کے سامنے چڑھی ہوئی تھی، ان کا تیور استاد کے سامنے چڑھا ہوا تھا، ان کی آواز استاد کے سامنے بلند ہوا کرتی تھی۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے خدمات سے تو دور کیا، دین سے اتنا دور کیا کہ ٹرینوں کے اندر چوری کر دی۔ حالانکہ حافظ قرآن، ادب نہیں تھا زندگی کے اندر، اپنے معلم اور معلمات کا ادب نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ دین کی خدمات سے ہمیں محروم کر دے۔ علم کے اندر برکت چاہیے، علم کے اندر برکت چاہیے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے اساتذہ کا ادب کریں، ان کا احترام کریں، ان کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کریں، اونچی نہ کریں۔ وہ نیچے بیٹھے ہوئے تو اوپر نہ بیٹھے، وہ چل رہے ہیں تو ان کے آگے نہ چلے۔ ان کی رضامندی کس میں ہے اس کو ڈھونڈے۔ وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، وہ ہمارے روحانی ماں باپ ہیں، ان کا ادب ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو مدرسے کی چار دیواری کے اندر جتنے بھی کلاس ہیں ان کا بھی ادب ضروری ہے۔
جس کلاس کے اندر ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کلاس کا بھی انتہائی ضروری ہے کہ ہم اس کا احترام کریں، ادب کریں، ان کی دیواروں کو گندہ نہ کریں، ان کے فرش کو گندہ نہ کریں، جس پر کتاب رکھتے ہیں چارپائی اس کا بھی احترام ادب کرے، اس پر لکھے نہیں، اس پر ٹیک نہ لگائے، اس پر بیٹھے نہیں، سارے آداب ہے۔ آداب کو اپنی زندگی کے اندر لانا ضروری ہے۔ دوسری بات، پہلی بات تو بتلائی کہ بڑی محنت کے ساتھ علم حاصل کرو، ماں باپ کی امیدیں جو ہمارے ساتھ وابستہ ہے اس کو پورا کرو۔ اور دوسری بات کہ ادب ہمارے اندر، ہمارے اساتذہ کا، ہماری کلاس کا، اور جو وسائل ہے، جن وسائل کے ذریعے سے ہم علم حاصل کے، قلم ہے، پینسل ہے، جو بھی ہے اس کا بھی ادب ہونا ضروری ہے، اس کو پھینکنا نہیں ہے۔ بہت سارے آداب لکھے ہیں، اس کی تفصیل کے اندر جانا مناسب نہیں ہے، لیکن دوسرے نمبر پر جو ادب ضروری ہے۔ اور تیسری بات، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کہ میں جو قرآن کے علوم جو میں حاصل کر رہی ہوں، اس لیے حاصل کر رہی ہوں تاکہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، یہ اصل بات ہے۔ اس لیے اخلاص والے ہدایت کے چراغ ہیں، اخلاص سے بہت بڑے فتنے دب جاتے ہیں۔ اس لیے ہم یہ جو دو بات اہم ہیں، اور اساتذہ سے بھی میں ایک معمولی چھوٹا بن کر چھوٹا منہ بڑی بات آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ بچیاں ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے، ان امانت کو ادا کرنا ضروری ہے۔ اگر ان کے اندر خیانت ہو گئی تو کل قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑا جائے گا۔ ان کی اخلاقی لائن سے، عبادت کی لائن سے جو بھی علم ہمارے پاس ہے، وہ سارا علم ہم ان کے اندر منتقل کرنے کی پوری کوشش کریں۔ ہمارا اخلاص جتنا ہوگا اتنا اخلاص ان کے اندر منتقل ہوگا، ہمارا علم ہوگا وہ ان کے اندر منتقل ہوگا، ہمارا ادب ان کے اندر منتقل ہوگا۔ تو اساتذہ کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ جو ہمارے ہاتھوں کے اندر جو امانت ہے، اللہ نے جو امانت ہمارے ہاتھ کے اندر سپرد کیا ہے، اس کو کیا ہے خیانت کے اندر تبدیل نہ کرے، ان کو کما حق و علم سکھائے۔ وہ میں آپ کو کیا، آپ اساتذہ بخوبی جانتے ہیں کہ امانت کے اندر خیانت کیا ہے۔ خیانت کو ایک چیز نہیں ہے کہ کوئی چیز رکھ دی اور اس کو استعمال کر دیا اور اس کے اندر خیانت کر دی۔ امانت کی جو فہرست ہے بہت لمبی ہے، بہت لمبی۔ اس امانت کے اندر اپنے آپ کو پورا اتارنا، اپنے آپ کو اس امانت کے حوالے کرنا، ورنہ یہ جو نجات کا ذریعہ ہے نا، یہ پکڑ کا ذریعہ بن جائے گا۔ اور حدیث کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی راویہ ہے، من سئل اخذ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب بھی یہ حدیث آنکھوں کے سامنے آتی ہے تو بڑا ایک دکھ اور درد ہوتا ہے کہ جو علم پڑھنا اور پڑھانا نجات کا ذریعہ ہے، وہی علم کل قیامت کے دن اگر پکڑ کا ذریعہ بن گیا تو ہم تو ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اگر کل قیامت کے دن ہم سے پوچھ لیا گیا، من سئل، جس سے پوچھ لیا گیا، قسم خدا کی میں کہا کر کہتا ہوں، اخذ، وہ پکڑا جائے گا، اس کی نجات کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے واسطے اخلاص کے ساتھ، اتفاق کے ساتھ، امانتداری کے ساتھ، ان مدرسے کی چیزوں کو جو بڑی محنت کے ساتھ ہم جاتے ہیں، ہمارے قاری صاحب جو ہے جو چندے کے اندر جاتے ہیں، ان سے پوچھئے کہ مولانا نے جو 1 کروڑ سے بھی اوپر
جو لا کر یہاں پر تعمیرات کا جو کام کیا ہے وہ ہم کیا ہے 1 لاکھ لا کر دکھلائے پتہ چل جاتا ہے۔ لوگوں کی گاڑیوں میں ہاتھ ڈال کر جو پیسے نکالنا ہے، ان کی فن و سماجت کرنا ہے، وہ عجیب معاملہ ہے۔ وہ ساری محنت کر کے ہمارے حساب لمبے لباب اور پورا تیار خاکہ ہمارے سامنے ہے۔ اس امانت کے اندر خیانت نہ ہو۔ یہ بچیاں ہمارے ساتھ امانت ہے۔ وہی چھوٹا منہ بڑی بات میں نے کہہ دی، دل کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن اللہ نے بلوا دیا ہے۔ بس یہی حدیث من سئل عُطِیٰ، جو سوال کر دیا گیا قیامت کے دن وہ پکڑا جائے گا۔ اپنے آپ کو کیا ہے اس علم کو پڑھنے اور پڑھانے کو، حالانکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ یہ اساتذہ بھی قابل مبارکباد ہیں اور ہم بھی کیا ہے جو طالبات ہیں وہ بھی قابل مبارک ہیں۔ ہاں، اللہ تعالیٰ نے اس سینے کو قرآن کے علوم کے لیے جو منتخب کیا ہے، اس قرآن کی حفاظت کے لیے ہمارے سینوں کو محفوظ کیا ہے اور ہمیں منتخب کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ جیسے میں نے کل بھی کہا تھا، یہ قرآن جس پہاڑی پر اترا وہ پہاڑی تمام پہاڑوں کی سردار بن گئی۔ یہ قرآن جس شہر میں اترا وہ شہر تمام شہروں کا سردار بن گیا۔ یہ قرآن جس نبی پر نازل ہوا وہ نبی تمام نبیوں کا سردار بن گیا۔ جس سینے کے اندر علوم قرآن ہوں گے، میں قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ تمام سینوں کا سردار اسے بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی عزتوں سے نوازے گا۔ ہاں، اس لیے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے کسی صحابی کا قول نقل کیا ہے کہ جس مرد اور جس عورت کو قرآن جیسی عظیم الشان نعمت مل گئی، اس کے بعد بھی اگر وہ کسی مالدار کو دیکھ کر، کسی انجینئر یا ڈاکٹر کو دیکھ کر وہ اپنی نعمت اور اس کو اونچا سمجھتا ہے اور اپنی نعمت کو کیا ہلکا سمجھتا ہے، تو اس نے اس نعمت کی ناقدری کی جو اللہ نے اس کو دی ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کوئی ڈگری نہیں ہے۔ قرآن جیسے میں نے کہا تھا کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی ذات سے نکلا ہوا ہے۔ اس لیے اس کی قدر کیجئے، اس مدرسے کی قدر کیجئے اور اس کے اندر محنت کے ساتھ، لگن کے ساتھ خوب کیا ہے اپنی ماں باپ کی امیدوں پر پورا اتریے اور ادب جو ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے، اس کو بھی ساتھ لے کر چلیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔